معیز اور زوبیہ نے گھر سے بھاگ کر پڑھائی کی خاطر اپنی عین شادی کے دن شادی توڑی تھی، اور یہاں شنگھائی میں جب پہنچے تو ایک گھر میں اکٹھا رہنے کے لیے انہیں ایک کانٹریکٹ میرج کرنی پڑی۔ مگر اکٹھے رہتے رہتے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہونے لگا، مگر یہ پیار انہوں نے دل میں ہی دبا رکھا تھا۔ پھر ایک دن کیمپنگ میں جب لوبیا ڈوبی تو معیز کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ان دونوں نے سوچ لیا کہ وہ جاتے ہی ایک دوسرے کو بتا دیں گے کہ یہ شادی ان دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ مگر اگر پارٹ 1 کا لنک چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ میں موجود ہے۔ اب آگے دوسرا اور آخری حصہ۔ کیمپنگ سے واپس گھر آ کر اس نے گرم پانی سے شاور لیا تھا۔ وہ باہر آئی تو موئز نے اس کے آگے گرم گرم سوپ رکھا۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ اس کا کہنا مانتی رہی، کیونکہ موئز صاحب کا منہ جو بنا تھا، وہ نہ اس سے بات کر رہا تھا نہ اس سے لڑ رہا تھا۔ موئز اس کی پکار پر وہ بس کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ آئی ایم سوری نا، میں جان کر تو نہیں ڈوبی تھی نا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، اسپارٹ لہجے میں کہتے وہ روم میں غائب ہوا تھا۔ اوف، اب کیسے مناؤں اس انسان کو؟ میں یہ لڑ ہی لے مجھ سے، دماغ کے گھوڑے دوڑاتی وہ کمرے میں آئی۔ تبھی اس کی نظر موئز کے سرہانے لکھے الارم پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں اب کیسی تم صبح مجھے اگنور کرتے ہو۔ اپنی سوچ پر ہنستی وہ الارم بند کرتی مزے سے اپنی جگہ پر آئی اور اس کی طرف رخ کیا تھا۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھے وہ گہری نیند میں تھا۔ بلا شبہ وہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ تم میرے ہو، مجھے فخر ہے اس بات پر۔ دل میں سے مخاطب ہوتے ہوتے اس نے آنکھیں بند کی تھی اور ہلکا سا کھسک کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھولی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ شٹ! گھڑی میں ٹائم دیکھ کر اس کا دماغ گھوما اور اسے جلدی اٹھنا تھا۔ اسے مڑ کر الارم ہے تو وہ بتا سو گئی۔ اسے لانت کچکٹا کر اس کا نام لیا۔ ارے تم اٹھ کے کب سے اٹھا رہی تھی تمہیں؟ بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اب اپنے بال ڈرائر کی مدد سے سکھا رہی تھی، اور وہ سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میں نے تمہارا الارم بند نہیں کیا تھا، اور دیکھو میں تمہاری بیوی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں تیار ہو جاؤ پہلے۔ اس کے گھورنے پر وہ جلدی سے بولی تھی، مگر وہ بنا کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو اب عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے کفت سے پہلو بدلا تھا۔ تبھی وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے ارد گرد سے ہاتھ نکال کر ڈریسنگ پر جمائے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کھڑی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ کچھ نہیں وائفی، بس آپ کو تیار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبائے وہ ہولے سے ہنسا تھا، جس پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ پاگل ہو کے دور ہٹو۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ کانپی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ گھرائی تھی۔ کیوں ہٹی؟ ہٹو، بیوی ہو میری۔ اس کی گال پر لب رکھتا وہ جیسے آج مقابلے پر اتر آیا تھا۔ کون سی بیوی؟ یہ کانٹریکٹ ہے، دور رہو مجھ سے۔ کانٹریکٹ کا کیا؟ قانونی طور پر تم میری بیوی ہو، میں تمہارے سر کا سایہ۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ اسے کہہ کر ہنسا تھا۔ شٹ اپ موئز، اب بتاؤ تم نے الارم بند کیوں کیا تھا؟ اس کے بالوں کو سائڈ کرتے اس کی گردن پر اپنی شیو رب کی تھی۔ موئز ڈونٹ ڈو دس۔ اس کے لمس کو برداشت کرنا اس کے بد کی بات ہی کہاں تھی۔ نہیں، میں نے نہیں کیا تھا۔ تھوک نکلتے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تو تمہیں کیسے پتا میرا الارم بند تھا؟ اس کی کان کی لوگ کو چومتے ہوئے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں موئز، آنکھیں بند کرتے اس نے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ مجھ سے پنگا نہ لیا کرو، جان مشکل میں ڈال دوں گا میں۔ اس کے کان کے قریب آ کر اسے سرگوشی کی اور اپنی شرٹ اٹھاتا باہر کی جانے بڑھا تھا۔ اس کی چاہتے ہی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ بدتمیز آدمی۔ وہ باہر آئی تو اسے حسب عادت سائیکل لیے کھڑا پایا۔ آ جاؤ جلدی سے۔ اس کے بلانے پر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ سڑا ہوا منہ بناتی آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کے یوں منانے پر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ چھچوڑا آدمی۔ اس کے ہنسنے کی آواز سنتی وہ مزید تیز تیز چلنے لگی۔ سردی سے دان بج رہے تھے۔ ٹرن ٹرن، آجا میری کیٹل پر بیٹھ جا۔ ٹیکے سے گنگناتے وہ مزید اسے زج کر رہا تھا۔ موئز، میں کچھ اٹھا کر ماروں گی، انسان بن جاؤ۔ وہ پیچھے مڑ کر چلائی تھی، مگر وہ ہنستا ہوا مزید سائیکل کو آگے پیچھے کرنے لگا۔ ہو حسینہ، موئز، وہ چلائی تھی۔ ارے آ جاؤ یار، سردی سے جم جاؤ گی، دور رہو مجھ سے۔ صبح کا منظر یاد کرتے اس کے گال تپے تھے، سردی سے دان بجنے لگے تھے۔ زوب، بیمار پڑ جاؤ گی، آ جاؤ یار۔ اس نے اچانک سامنے آ کر سائیکل روکی تھی۔ آ جاؤ، شابش نہیں کروں گا کچھ۔ دانتوں تلے لب دبائے وہ مسکراہٹ چھپائے بولا تھا۔
اس نے ایک نظر اسے دیکھا، سردی واقعی بہت تھی، کہاں بیٹھو، پیچھے تو سٹینڈ ہی نہیں ہے۔ اس نے نظر گھما کر پیچھے دیکھا، جہاں سٹینڈ ہی نہیں تھا۔ تو آگے بیٹھو، اتنی سردی میں پیچھے بیٹھو گی تو جم جاؤ گی، ہٹو پیچھے۔ نخرے دکھاتی وہ آگے بیٹھی تھی، اس کے بیٹھتے ہی اس کے دونوں اطراف سے اسے قید کیا تھا، آگے بڑھا تھا۔ اس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ صبح کی اس کی حرکت سے اتنا تو ثابت ہو ہی گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ فیلنگ رکھتا ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا اور سردی میں یوں سفر اسے وہ کسی ڈرامے کا حصہ لگ رہا تھا۔ یمیمہ میں یوں آتے دیکھ کر شیعہ نے جیکسن کو اشارہ کیا، چلو بھئی، ان کی بھی لو سٹوری چل پڑی۔ جیکسن کے کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ ہسبینڈ وائف میں محبت ہو ہی جاتی ہے، ویسے بھی مسلم لوگ اپنے ریلیشن کو لے کر بڑے پوزیسو ہوتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے ریلیشن خراب نہیں کرتے۔ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جیکسن نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ کلاس کے بعد وہ سب گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ چلو یار، آج تو کوئی کلاس بھی نہیں ہے، تھیم پارک چلتے ہیں۔ ہاں ہاں پلیز چلتے ہیں نا۔ شیعہ نے بھی جیکسن کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ چلو بھئی، اتنی سردی ہے۔ موئز کے کہنے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہے؟ اس کے گھورنے پر وہ سٹ پٹایا تھا۔ ہر چیز پر منع، بے توق آدمی۔ میں تو تمہارے لیے منع کر رہا تھا۔ نہیں تھینک یو، میرے لیے اتنا مت سوچو، میں تو لاسٹ میں جاؤں گی۔ اس نے جین کے گیت بازو حائل کیے تھے، جس پر ہنس کر اسے گلے لگا کے، کبھی مجھ سے تو اتنی محبت دکھائی نہیں۔ اسے یوں اپنی دوست کے گلے لگے دیکھ وہ بڑبڑایا تھا۔ تو بس ڈن ہے، ہم سب پارک جا چل رہے ہیں۔ ڈن ڈن، وہ سب ایک آواز میں بولے تھے۔ آدھا گھنٹہ ہے تم لوگوں کے پاس، جو تیاری کرنی ہے کرو، اس کے بعد یونیورسٹی کے باہر سائیکل پر ملو۔ شوائن کے کہنے پر وہ سب منتشر ہوئے تھے اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ یونیورسٹی کے باہر کھڑے تھے۔ مچلنا کی صورت میں وہ لوگ 3 سائیکلوں پر اموزمنٹ پارک پہنچے تھے۔ اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، ڈراموں میں جیسے دکھتا تھا اس سے زیادہ پیارا۔ او مائی گاڈ موئز، یہ کتنا بڑا ہے! اس کے بچوں کی طرح خوش ہونے پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ مختلف جگہوں پر گھومنے کے بعد وہ رولر کوسٹر کی طرف آئے تھے۔ موئز، مجھے یہ رائڈ کرنی ہے۔ اس کی فرمائش پر اس نے وہ خطرناک سے جھولے کو دیکھا۔ میرے ساتھ بیٹھو گی تو ضرور۔ ٹکٹ لے کر وہ سارے رائڈ پر بیٹھے تھے۔ تمہیں ڈر لگے تو میں یہی ہوں، سیٹ بیلٹ باندھتے اسے ہدایت دیتا بولا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ رائڈ سٹارٹ ہوئی اور موئز کی چیخیں اور اس کے کہکے عروج پر تھے۔ موئز میرے کان پھٹ جائیں گے۔ ہنستے ہوئے اس نے موئز کا ہاتھ تھاما تھا۔ رائڈ رکی تو اسے سہارا دیتے باہر آئی تھی۔ ہاں 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 موئز شٹ اپ یار، میرا سر گھوم رہا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اچھی خاصی شرمندگی ہو گئی تھی۔ اچھا نہ، چلو کوئی نہ، میں کچھ نہیں بولتی۔ ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے وہ آگے بڑھی تھی۔ فیئرس شیعہ کے چیخنے پر وہ وہاں آئے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھوں میں فرس ویل میں داخل ہوئے۔ دیکھو موئز، کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں سے یہ شہر۔ وہ خوشی سے چیختی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ بے خیال مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس رائڈ کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے، موئز نے باہر دیکھتے ہوئے اس سے کہا تو اس نے آئی برو سے اشارہ کیا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا اگر اس ویل میں کوئی جوڑا بیٹھے تو وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے چونک کر موئز کو دیکھا تھا، مگر جب وہیل سب سے اونچائی پر تھی تو اگر وہ جوڑا ایک دوسرے کو کس کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ موئز کی بات پر وہ سرخ پڑتی رخ موڑ گئی۔ دل کی رفتار ایک دم تیز ہوئی تھی۔ اس نے ذرا سا گردن ترچھی کر کے موئز کو دیکھنا چاہا، مگر اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ وہ اس کی بے حد نزدیک تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ زوبیہ کو اپنا دل ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ رائڈ اس وقت سب سے اونچائی پر تھی۔ وہ دونوں اس فسوق خیز منظر میں کھو سکے۔ بہت بے اختیار ہو کر زوبیہ نے موئز کے لبوں کو چھوا اور فوراً سے پیچھے ہٹی تھی، مگر اب یہ ممکن کہاں تھا۔ تبھی موئز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا، بہت قریب، اور ایک ہاتھ سے چہرہ تھامتا اس کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، وہ بس اس کے لبوں کو محسوس کر رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے جیسے سب بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کو پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ احساس تب ہوا جب زوبیہ نے اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی، مگر وہ اس سے دور نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں ہی اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں اتار رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ موئز نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا تھا۔ آئی لو یو، اسے زوبی کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر شاید آج ہی لفظ میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ کسی کے لیے فیلنگز ہوں تو دل میں تو انہیں چھپانا آسان ترین کام ہے، مگر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تم سے محبت کب ہوئی، کیسے، کوئی پتہ نہیں، کیوں تم دل کو اچھی لگی، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تمہارے ہر دکھ،
ہر تکلیف میں تمہاری ڈھال بننا چاہتا ہوں، تمہیں اس دنیا کے سرد و گرم سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جب میں آنکھ کھولوں تو تم میرے سامنے ہو۔ اس دن کے واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں دینا چاہتا۔ میں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ آئی وانٹ یو اسٹے بائی مائی سائڈ۔ اپنی بات کہہ کر اس نے اپنے لب زوبیا کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا اور بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آئی نو یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے کہنا، مگر جس دن وہ واقعہ ہوا میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا میں تمہیں کبھی دیکھ نہیں سکوں گی، اور یہ ڈر اس دنیا کا سب سے بڑا ڈر ہے میرے لیے۔ آئی لو یو موئز احمد، آئی لو یو ٹو موئز کی جان۔ اس کے گال پر لب رکھتے اس نے واپس اسے سینے میں بیجا تھا۔ ویل بلندی سے اب نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ نیچے آ کر اس نے اپنا ہاتھ زو کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً تھاما تھا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ باہر آئے تھے۔ بلا شبہ آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ شیعہ وغیرہ انہیں ڈراپ کر کے گئے تھے۔ دونوں کی ہی فیلنگز چینج تھی۔ زوبیا کو اس سے شرم محسوس ہوئی تھی۔ جب ہی گھر میں داخل ہوتے ہی جلدی سے فریش ہوتی، وہ بستر میں گم ہوئی تھی۔ وہ روم میں آیا تو اسے یوں بستر میں دبکے دیکھ ہولے سے مسکرایا تھا اور اپنا ڈریس لے کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ واپس آیا تو وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں لیٹی تھی۔ لائٹس آف کرتا ہوا اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ زوبیا سو گئی؟ اس کے قریب ہوتے اس نے پکارا مگر جواب نہ داد۔ ڈرپوک ہنس کر کہتے اس نے ذرا سا کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹایا۔ لرزتی پلکیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ جب ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے خود سے قریب کیا اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیا تھا۔ اب فرار ناممکن ہے بیگم، ہنس کر کہتے اپنی لب اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ اس اچانک افتاد پر وہ سخت جٹ پٹائی تھی، مگر وہ تو جیسے مدہوش ہو گیا تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محسوس کرتا وہ اسے پگھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زوبیا نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ اپنی بیوٹی بون پر اس کے لب محسوس کرتے اس کی جان نکلی تھی۔ موئز مجھے نیند آ رہی ہے۔ بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کے کہنے پر اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ سو جاؤ میری جان، مگر اب مجھ سے دور ہونے کا سوچنا بھی نہیں۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس نے زوبیا کو سختی سے اپنے ہتھیار میں لیا تھا، جس پر اس نے مسکراتے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے مضبوط ہتھیار میں پایا۔ اس نے ذرا سا مدیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس وقت بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے بکھرے بالوں پر گیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے بال تنیٹی۔ اس کی انگلی نے اس کے ماتھے سے لکیر بنائی تھی۔ آہستہ سے وہ لکیر نیچے آتے وہ اس کے لبوں پر رکی تھی۔ رات اس کی گستاخی کرتے وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ اچانک اس کی انگلی موئز نے اپنے دانتوں میں دبائی تھی۔ موئز! اس نے مکہ بنا کر اس کے کندھے پر مارا تھا، جس پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ کیوں صبح صبح ایمان خراب کر رہی ہو بیگم؟ ان ڈبل محبت کرنی ہے میں نے تو کرو، میں نے کب روکا؟ اپنی کمر سے اس کا بازو ہٹاتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تب بھی موئز نے اٹھ کر جلدی سے واپس سے اپنے حصار میں لیا تھا اور اس کے بعد سائڈ پہ کرتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ موئز ڈونٹ ڈو دس، چھچھوڑا پن۔ اس کے ہاتھ پر چوٹی کاٹتے وہ اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ ظالم عورت، ہاں مزہ ہے، یہ کل کا بدلہ ہے۔ اسے منہ چڑھاتا وہ جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ تیار ہو کر وہ یونین کے لیے نکلے تھے۔ پیپر ساتھ پہ تھے تو تیاری بھی اسی حساب سے کرنی تھی۔ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے انہیں سروے پر بھی جانا تھا۔ پورا دن ان کا سروے کرنے میں گزرا تھا۔ پاس آتے ہوٹل سے کھانا کھاتے وہ پیدل ہی گھر کی طرف بڑھے تھے۔ اوف، آج تو بہت تھک گئی میں۔ اپنا بیگ اسے تھماتی وہ سستی سے بولی تھی۔ کوئی نہیں، اب گھر جا کر آرام کرنا، مسکرا کر کہتے وہ آگے بڑھا تھا۔ تبھی اچانک پیچھے سے بائک فل سپیڈ سے آئی تھی۔ زو! بائک کے ہارن پر اس نے تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بائک ان کے قریب سے ہوتی گزری تھی۔ جاہل آدمی! وہ چیخا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، وہ پریشان ہوا تھا۔ تبھی اسے پاس پڑی بینچ پر بٹھایا تھا۔ پتہ نہیں پاؤں مڑ گیا ہے شاید۔ درد کو ضبط کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ دیکھو مجھے۔ اس کے شوز اتارتے سے زوبی کا پاؤں اپنے پاؤں پر رکھا اور چیک کیا۔ کچھ نہیں ہے، بلکہ بس ہلکا سا مڑا ہے، موچ نہیں ہے، شکر ہے۔ اس کے پیر کا جائزہ لیتے وہ تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ اور مجھے درد ہو رہا ہے نا، چلا بھی نہیں جائے گا۔ اٹس اوکے، میں ہوں نا۔ اس نے سر خم کرتے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ کیا مطلب؟
उसने नसमझी से उसे देखा، जिस पर उसने मुस्कुराते ज़ूबिया का बैग क्रॉस करके गले में डाला और मोड़ कर उसकी तरफ बैठा। आ जाओ शाबाश। अपनी कमर की तरफ इशारा करते उसने ज़ूबिया को बुलाया था। पागल हो, गिर जाऊंगी मैं, और साथ तुम भी। क्यों गिरोगी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? उसके आईब्रो उचकाने पर उसने मुंह बनाया था। एक तुम पर ही तो ट्रस्ट है, तो आ जाओ फिर। उसने दोबारा कहा तो वो हिचकिचाते हुए उसके गिर्द हाथ और पैर बांधकर उसे टाइट से पकड़ चुकी थी। यार वैसे तो इतनी मोटी लगती हो, मगर चिड़िया जैसा वजन है तुम्हारा। उसे पीठ पर लिए उसने हंसते हुए कहा था। मोइस, मेरे वेट को लेकर कुछ नहीं कहना। वो चिढ़कर बोली तो वो क्या कहा लगा क्या। तभी बहुत अचानक उसने झुककर उसके गालों पर किस की थी। वो लम्हे को शॉक्ड हुआ, फिर जैसे खुलकर मुस्कुराया था। गलत वक्त पर पंगा ले लिया है जानम। जानम के बच्चे, घर चलो, कल तुम्हारा इंटरव्यू है। उसने हंसकर मोइस के बाल नोचे थे, जिस पर वो कराह कर रह गया। गिराऊं तुम्हें चुड़ैल? उसने हल्का सा झुककर उसे गिराना चाहा। नहीं 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 मोइस, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, वो चिल्लाई थी। आसपास के लोगों ने मुड़कर उन दोनों पागलों को देखा था। मुझे भी ये भी समझा दो। टेबल पर दूध का गिलास रखते से झुककर बुक में देखा था और एक टॉपिक की तरफ इशारा किया था। आ जाओ समझाऊं तुम्हें, मोइस ने कहते साथ उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। मोइस, यहाँ बैठ बैठ के तो समझाता हूँ ना। उसे अपनी गोद में बिठाया उसने मासूमियत से कहा था। तुम जल्दी से ये जॉब हासिल कर लो, इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर तुम जाकर अपना बिजनेस वापस हासिल कर लेना। उसकी मोहब्बत देख उसने मुस्कुरा कर कहते उसके बाल संवारे थे। इंशाल्लाह। और तुम भी पेपर्स के बाद इंटर्नशिप करना, अपनी पढ़ाई को गाया मत करना। मैं हर वक्त हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे साबित करना है सबको कि एक लड़की भी आगे बढ़ सकती है। उन दोनों ने एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद दी थी और अब मिलकर आगे बढ़ रहे थे। मोइस रुको ना। वो नकचक से तैयार हो जाने के लिए तैयार था, तभी वो भागती हुई आई थी। क्या हुआ? बैग पहनते इसने हाथों में ग्लव्स चढ़ाए थे। रुको तो। सर पर दुपट्टा डालते इसने जेरे रब कुछ पड़ा था और ऊपर दम किया था। उसके यूं दम करने पर वो मुस्कुराकर उसे करीब कर गया। पहले ये तुम पर आशिक हूँ, अब क्या दम कर रही हो? शरारत से कहते इसने लबों से उसके गालों पर प्यार किया। बस कर दो, तुम्हें कौन काबू करेगा? नाक सुखेर कर कहती उसके सीने से लगी थी। अब जाओ और अच्छे से इंटरव्यू देना। मैं बहुत सारी दुआएं करूंगी। जज़ाकल्ला बेगम। उसके माथे पर प्यार करता हुआ मुस्कुराता हुआ बाहर की जाने बढ़ा था। उसके जाते ही उसने अपनी तैयारी मुकम्मल की थी और घर से बाहर निकली ही। हेलो आंटी। बेकरी पहुंचकर उसने उन्हें सलाम किया। आ जाओ दो बच्चे। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था। मोइस इंटरव्यू के लिए गया है। ट्रे को ओवन में रखते उन्होंने कहा था, जिस पर उसने अस्बाद में सर हिलाया। तुम्हें कब जाना है? मेरा असाइनमेंट तो सबमिट है, बस कभी भी कॉल आ जाएगी। बीटा की मदद से मिक्सचर मिक्स करते उसने जवाब दिया। ये तुम दोनों को यूं साथ देखकर बहुत खुशी होती है। बहुत कम लोग रिश्तों को समझते हैं और आजकल के बच्चे कहाँ रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। मैं इसीलिए अनमेरिड कपल को अपना अपार्टमेंट देने के हक में ही नहीं थी, क्योंकि रिश्तों को मजाक समझने वाले कभी दिल के सच्चे नहीं होते। उनके कहने पर उसे वो वक्त याद आया जब उन्होंने निकाह किया था। वो एक फेक मैरिज ही तो थी। दूसरा अपने घर को छोड़कर वो यहाँ आई थी। दिल अचानक ही उदासियों में गिरा था। बाकी काम उसने यूं ही बुझे दिल से किया था। घर वालों की याद, जिसे कब से दिल में छुपाए थी, एकदम से गालिब आई थी। आंखों की नमी छुपाए वो अपना काम मुकम्मल करती जल्दी से घर आई और दरवाजा लॉक करती। बेड पर गिरते फूट फूट कर रही थी। चाहे कुछ भी हो, उसके माँ बाप थे, बहन भाई थे। लाख नाराजगी का बावजूद वो उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसका दिल फटने को था। बस यूं ही आज माजी को याद करके इसका दिल रो रहा था। वो बहुत मजबूत थी। उसने ये कदम उठाया था सिर्फ इसलिए ताकि कुछ कर सके, कुछ बन कर दिखाए। ये इसका नसीब था कि उसे यहाँ मोइस का साथ मिला। उससे निकाह करना भी एक मजबूरी ही थी, मगर अब उससे मोहब्बत भी तहाशा हो गई थी। अपने रिश्ते को लेकर हमेशा मुखलिस ही थी। वो कभी घर छोड़ने का फैसला नहीं करती अगर उसके बाबा उसको समझते, उसकी ख्वाहिश को समझते। मगर उन्हें तो सियासत और कारोबार की ज़्यादा पड़ी थी। उसका दिल किया कि चाची को कॉल करे, उनसे बात करे, मगर अभी उसके पास 3 महीने थे। वो कुछ बनकर उनके सामने जाना चाहती थी। अगर वो अभी उनसे बात करती तो कमज़ोर पड़ जाती। उसने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी थी। जॉब से उसे बिजनेस का एक्सपीरियंस मिलता तो वो आराम से कोई भी बिजनेस कर सकती थी। और मोइज़ ने तो उसे कहा था कि वो मिलकर अपना बिजनेस करेंगे। आई एम सॉरी बाबा, बट मैं जल्दी आऊंगी और आपसे माफ़ी मांग लूंगी। हाथ की पुश से आंसू पोंछते वो खुद से बोली थी।
तुम रो रही हो ज़ू? अपने उकब से मोइज़ की आवाज़ पर वो एकदम चौंकी थी और जल्दी से अपने आँसू साफ़ किए थे। वो कब अंदर आया उसे पता ही नहीं चला। नहीं तो मैं भला क्यों रोऊँगी? जल्दी-जल्दी से आँसू साफ़ करते उसने खुद को कंपोज़ किया था। इधर देखो मेरी तरफ। बैग साइड पर रखते वो उसके पास आया था और उसका रुख अपनी तरफ किया था। इधर देखो और बताओ क्यों रो रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? यार, उसके कंधे पर सर रखते वो हल्के से मुस्कुराई थी। दिल एक बार फिर भर आया। कितना मुश्किल था इस इंसान से अपना आप छुपाना। तुम बताओ जॉब का क्या हुआ? उससे अलग होकर उसने मुस्कुरा कर पूछा था। मैं जाऊं और जॉब न मिले? ऐसा इम्पॉसिबल है मेरी जान। उसके आगे ज्वाइनिंग लेटर लहराते वो हंसा था। ओह माय गॉड फाइनली! वो खुशी से चिल्लाते उसके गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो मोई। मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली। उसके बाल बिगाड़ती हंसकर बोली थी। इसी बात पर अब बताओ क्यों रो रही थी? उसकी सुई उसी बात पर अटकी थी। उसने खुफकी से उसे घूरा था। घूरो ने वजह बताओ। कुछ नहीं हुई, दिल उदास हो गया था। उसके सहारे लगकर बैठते वो हल्के से बोली थी। घर वाले याद आ रहे हैं ना? उसने खींच कर उसे अपने करीब किया और उसके गिर्द मजबूत हसार बनाया था। हल्के से सर को हिलाते उसने मोइस के सीने में मुंह छुपाया था। मैं उनसे नाराज थी बहुत, मगर आज बहुत याद आ रही है उनकी। मैं उनको सोचती भी नहीं हूँ। सिसकियां भरते रोते हुए बोलती गई थी। रोना बिल्कुल नहीं है, बस कुछ वक्त की बात है, हम दोनों वापस आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे उसने मोहब्बत से पुकारा था। मगर खुद अंकल से बात करूंगा कि आपकी बेटी बहुत ज़हीन है, उसे माफ़ कर दें। ये बुरे मकसद के लिए घर से नहीं गई थी। फिर भी मैं कहलाऊंगी तो भागी हुई ना। उसके दिल की बात जुबान पर आई थी। और ये बुरी बात है, खुद को ऐसे नहीं कहते। ऐसे तो मैं भी घर से भाग कर आया हूँ। तो क्या लोग मुझे भी यही बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी कोई हमारे लिए बोले, तो तब कोई एक एक भी आगे नहीं आया। अब अगर आया तो क्यों आया? जब हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ हमारे सही होने पर भी कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, मगर हम गलत होंगे तो सबसे पहले वही लोग हम पर उँगली उठाएँगे। कोई नहीं पूछेगा क्या वजह थी कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कैसे उठाया? क्या वजह थी? बस वो तुम्हें लानत मलामत करेंगे। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि कोई तुम्हें कुछ बोलेगा। अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें तुम पर उँगली उठाकर दिखाए तो मैं वो उँगली ही तोड़ दूँगा। समझी? मेरी बुद्धू। उसके माथे पर उँगली मारते उसने प्यार से कहा था तो वो मुस्कुराकर सर हिला की। उसकी बातों से दिल को कितना सुकून मिला था। मोइस मैं वाक़ई बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला था। मेरी अम्मा हमेशा कहती थी मैं बहुत पछताऊँगी या मैं कभी भी कामयाब नहीं होंगी, मगर आज मैं सोचती हूँ वो शायद इसलिए ही कहती थी ताकि मैं बाबा से बहस ना करूँ। वो मेरे लिए ही बोलती थी। ज़ाहिर है ना मेरी जान, कौन माँ अपनी औलाद को बुरा बोलती है? अगर वो ऐसा करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है। हम समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ है, हम बगावत करते हैं, मगर जब वक़्त गुज़रता है तो हमें एहसास होता है कि हम कितना गलत थे। वो तुम्हें डाँटती होंगी या कुछ भी बोलती होंगी, जो तुम्हें रुलाता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे नफ़रत करती हैं, बल्कि वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकती और वो दोनों में से किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकती। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, जो तलख़ ज़रूर था मगर तुम्हारे लिए यही था। उसके माथे पर प्यार करते उसे मोहब्बत से समझा रहा था। ज़ूबिया का हाथ उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त में था, जो वो हल्के से सहला रहा था। ज़ूबिया को आज समझ आया था कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास क्यों कहा गया है। इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के ऐब ढांप कर रखते हैं। वो एक दूसरे को रुसवा करने का सबब नहीं बनते। चलो अब मूड अच्छा करो, आज अपने हाथों से सैंडविच बनाकर खिलाऊंगा। उसकी नाक पर उंगली से टच करता वो उसे लिए बाहर किचन में आया था और उसे टेबल पर बिठाकर खुद काम करने लगा। जू ने कुछ देर यूं ही इसके मुस्कुराते हुए देखा, फिर उठकर उसके पास आई और उसे पीछे से हक किया था। क्या हुआ? उसे यूं अपनी पुश्त से लगे देखकर उसने गर्दन मोड़कर मोहब्बत से उसे देखकर पूछा था। उसने नफी में सर हिलाकर उसे मजीद सख्ती से पकड़ा था, जिस पर उसने जरा सा मुड़कर उसके माथे पर लब रखे थे। आई लव यू मोई, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। उसके हाथ पर अकीदत से बोसा देते वो आसूदगी से मुस्कुराई थी। क्या हुआ, सब ओके है ना? वो नीचे उतर कर आई तो वो बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी बात पर जोबी ने सिर झुकाया था। इट्स ओके, अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो व्हाट अ बिग बिग डील। उसको चीयर अप करने के लिए उसने कहते उसके गिर्द हंसार बांधा था। मोई,
आई एम सॉरी। सोई क्यों मेरी जान? क्योंकि तुम गलत हो, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। उसके कान के करीब चीखती वो कहा लगाकर हंसी कि जो की बच्ची। अपना कान सहलाता वो उसके पीछे आया था। मुझे हल्के में नहीं लेना मिस्टर। कॉलर खड़ा करते वो एतराई थी जिस पर वो हंस दिया। पागल लड़की। कोई पागल वागल नहीं, चलो अब मोड़। मुझे कन्वोकेशन के लिए अच्छा सा ड्रेस लेना है। उसके बाद में बाजू डालते मुस्कुराती आगे बढ़ी थी। फाइनली पढ़ाई मुकम्मल हुई थी और इंटर्नशिप के बाद फाइनली जॉब मिली थी। और आज उसे अपना फाइनल थीसिस यहाँ पर प्रेजेंटेशन के तौर पर देना था, जिसमें वो सिलेक्ट हुई थी। उसकी वजह से उसे किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती थी। आई एम तो हैप्पी मोहित। उसके कंधे से लगी वो चाहती थी। मी टू मेरी जान। उसके गाल खींचते मोहित ने उसे तंग किया जिस पर उसने मुंह फुलाया था। मोटो चलो अब। उसका हाथ पकड़ते उसे मॉल में ले गया और उसकी पसंद की सारी शॉपिंग करवाई। ये 2 साल जैसे पलक झपकते ही गुजरे थे। वो दोनों 6 महीने से कंपनी से वाबस्ता थे। अब उनका इरादा पाकिस्तान वापस जाने का था। ये देखो मोइस। वो एक जगह रुकी और फिर मोइस को भी बुलाया था। क्या हुआ? वो जो आगे बढ़ रहा था उसकी पुकार पर वापस आया था। अगर हम भी ऑनलाइन कोई बिजनेस करें तो पॉसिबल है कि हमें इससे फायदा ज्यादा हो, क्योंकि फिक्स प्राइस और नो बाकी। उसने बोर्ड को देखते ही मोइस मोइस को बताया, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया। आई नो, मगर हमें यहाँ रहना नहीं है। मगर एक बार सब ठीक हो जाएगा ना, फिर हम मिलकर अपना एक ब्रांड लॉन्च करेंगे जिसकी मालकिन होंगी आप। उसकी नाक दबाते हुए उसका हाथ मजबूती से अपनी गिफ्ट में लिए आगे बढ़ा था। मैं सीरियस हूँ मोई, मैं भी सीरियस हूँ मेरी जान, और मैंने सोच लिया है डिग्री हासिल करने के बाद मैं सबसे पहले पाकिस्तान जाऊंगा और तुम यहीं रहोगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। उसकी बात पर वो एकदम चौंकी थी। उसके कदम थमे थे। क्या हुआ? मैं भी साथ जाऊंगी। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। अनजाने खौफ से उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। रू, उसके दिल का डर वो समझ गया था। उसे अफसोस हुआ कि वो उसे कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सका था। मैं तुम्हें यहाँ छोड़, मुझे पता है मैं तुम पर शक नहीं करी, मैं बस अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। उसकी बात काटते हुए वो जल्दी से बोली थी, तुम पर तो मैं मरकर भी शक नहीं कर सकता। आई समझी, समझ फुद्दू। उसका कान पकड़ते वो हंसी थी और उसके हाथ को मजबूती से थामा था। चलो अब मिस्टर, कल के लिए तैयारी करनी है ना? प्यार से उसे पुचकारते वो आगे बढ़ी थी। घर पहुंच कर उसने सबसे पहले खाना खाया था। तुम साहब कपड़े प्रेस करो जरा, हम अपना काम कर लें। उसके आगे कपड़े रखते उसने हुक्म जारी किया था। फेस को चमकाना किसी काम में नहीं आता, यह की ज़ाती मसरूफियात है। इसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से तुम लड़के लड़कियों पर फ्लैट होते हो। इसके बाल खराब करते उसको पीछे से कैद करके। खैरियत, कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा आज? उसके गाल पर प्यार करने पर वो शरारत से गोया हुआ था। क्यों? तुम मेरे शोहर हो, मुझे तुम पर प्यार नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, मगर मेरे जितना नहीं। बोलते साथ इतने से अचानक खींचकर अपनी गोद में गिराया और उसके लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया था। ज़ूबिया ने घबराकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। उसने फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर मुक्के बरसाए, मगर वो तो जैसे हटना भूल गया था। उसके लबों की नरमी महसूस करते उसने एक हाथ से उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लिया था और होंठों से होता वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को शिद्दत से चूम गया था। मुईज, अपनी शहरत पर उसका लम्स महसूस करती वो तड़पी की। मुईज, उसकी घबराहट हद से सवा थी। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर उसकी नाराजगी का डर दिल में था। उसे अपने दिल के मुकाम पर उसके लब महसूस करते वो मरने जैसी हो गई थी। आंखें सख्ती से मीच कर उसने बेडशीट को मजबूती में जकड़ा। तभी वो एकदम उससे अलग होकर उसके सामने आया था। प्यार करना हो तो ऐसे करती है वाइफी, मुझे बच्चों वाला प्यार पसंद नहीं है। उसके लबों को नरमी से छूते वो उठकर बैठा था। जूबिया ने मुश्किल से अपना तनफ्फुस बहाल किया था। मोइज ने मुड़कर उसकी सुर्ख रंगत देखी तो लब दबा गया। उसकी हरकत पर जूबिया ने खींच कर कुशन से मारा और भागकर कमरे से गायब हुई थी। उसकी जरा सी कुर्बत ने दिल दहला दिया था। अगर वो हद से दिगर जाता तो क्या होता? तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखते रखते गहरे सांस भरे थे। जो छोड़ा आदमी सारी तवज्जो काम से हटा देता है। क्लींजिंग क्रीम से मसाज करती वो बड़बड़ाई थी, मैं कुछ मदद करूं वाइफी? मोइस की पुकार पर उसने दांत कचकचाए थे। अपनी मदद आप कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। मुझसे तो 10 फुट दूर रहो तुम। वो वहीं से चिल्लाई थी। बाहर उसका कहकहा बुलंद हुआ था जैसे उसने ये बात बहुत इंजॉय की हो। देख लूंगी तुम्हें मैं, लोफर आदमी। अपने हाथ तेजी से चलाती वो फ्रेश होकर रूम में आई थी, जहां वो बेड पर लेटा अपना काम करने में मसरूफ था। ड्रेसिंग के सामने खड़े उसने की नखियों से उसे देखा। उसका लम्स याद कर उसकी हथेलियां भीगी थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। आज और मैडम कल उठना भी है। जब तक यूं ही जागती रहोगी। बुक साइड पर रखते उसने जू को पुकारा था। अब कोई राह फरार तो थी नहीं।
جب ہی مرے قدموں سے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، معیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ وہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ ریلیکس جانا، کچھ نہیں کرتا، نہ سو جاؤ۔ اس کا ماتھا چومتے معیز نے دونوں کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کیا تھا اور اسے سختی سے اپنی ہزار نیلی آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے لمس پر زو نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھی۔ پوری یونیورسٹی اس وقت بہت خوبصورت طریقے سے سجائی ہوئی تھی۔ وہ سب ایک قطار میں سر پر کیپ پہنے کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں ٹھکریاں تھی۔ یہ وقت ان سب کے لیے بہت خاص تھا۔ کیمرہ مین کے 3 تک گننے پر ان سب نے ایک ساتھ ٹوپی کو ہوا میں اچھالا تھا۔ یاہو! پرجوش سے نعرے، کہکہے، خوشی۔ اس وقت اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے تو وہ سب بلا جھجک کہتے آج کا دن۔ مختلف انداز میں تصویریں بناتے، پوری یونیورسٹی کے ہر کونے کو دیکھتے، محسوس کرتے وہ یہاں کی یادیں سمیٹتے تھے۔ کوئی اپنے دوستوں کے گلے لگ کر رو رہا تھا تو کوئی آنے والے سالوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کا وعدہ کر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیے بیٹھے تھے۔ مختلف لوگ، مختلف نسل، رنگ اور زبان کے، مگر آج ان سب کے جذبات الگ تھے۔ ان سب کو مسکرا کر دیکھتے اس نے پیلر سے ٹیک لگائی تھی۔ ہم لوگ کبھی کبھی بہت ہارش ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کے رنگ، نسل، زبان سے جج کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کا سٹائل کیا ہے۔ ہم ان کا دل نہیں دیکھتے، ہم ان کے جذبات نہیں سمجھتے۔ اس نے شیعہ جیکسن اور جنگ کے ساتھ رہ کر جانا تھا کہ دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں۔ آرمین افریقی تھا مگر کوئی اس کی نسل یا رنگ پر کبھی اس کا مذاق نہیں بناتا تھا۔ وہ سب کا دوست تھا۔ اور یہاں اگر ایک لڑکی ہائی کلاس جگہ پر پڑھنے میں چلی جائے تو وہ وہاں کے لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان میں اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا۔ یہاں اسے کبھی کپڑوں کے اوپر تنقید کا نشانہ نہیں بننا پڑا۔ وہ شلوار قمیض بھی پہنتی، اسکارف بھی لیتی تھی، اپنے طریقے سے رہتی تھی کیونکہ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس کو لے کر بات کرے گا۔ اگر وہ کسی سے لڑکے سے بات بھی کرے تو کوئی الزام لگانے والا یہاں نہیں تھا۔ ایسی تبدیلیاں وہ اپنے وطن میں بھی چاہتی تھی کہ کسی کے اس کے لباس پہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اگر وہ پردہ کرتا ہے، اگر وہ لڑکوں سے دوستی نہیں کہتا تو اسے مڈل کلاس بیکورڈ نہ سمجھا جائے۔ کیا سوچ رہی ہے زو؟ اپنے کندھے پر معیز کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ سوچوں سے باہر آئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا تھا۔ اوکے پھر آؤ، آج آخری بار ہم سب ساتھ اس وقت کو دہرائے جو ہم نے یہاں گزارا۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ گراؤنڈ میں آیا تھا جہاں سب لالٹین لیے یونی کی چھت پر آئے تھے۔ ان سب نے اپنی خواہشات کی وہ لالٹین آج اس جگہ سے فضا میں عطا کی تھی۔ We will miss you both، اس کے گلے لگے شیعہ نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اداس تو وہ بھی بہت تھی۔ 2 سال تک ان لوگوں نے یہاں زندگی کے کئی پہلو جیے تھے۔ تم لوگوں نے واپس آنا ہے، سمجھے؟ اس کا ہاتھ تھامے شیعہ نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ ضرور، ساری پرابلم سولو ہو جانے کے بعد ہم یہاں ہنی مون پر آئیں گے۔ زو کے گرد حصار باندھتے اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ گڈ۔ اس کی بات پر جہاں وہ سب خوش ہوئے وہیں زو نے کوہنی اس کے کمر پر ماری تھی۔ کیا کچھ بھی بولتے ہو موئی؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ فوراً سے معصوم بنا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ پر وہ دونوں ان سب سے مل کے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ جہاز میں بیٹھ کر اس نے باہر دیکھا تھا۔ یہاں شنگھائی شہر پوری خوبصورتی کے ساتھ موجود تھا۔ کتنا کچھ دیا تھا اس انجان شہر نے اسے، دوست، محبت، ایک مخلص ساتھی، ڈیروں خوشیاں۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاتی، مگر یہ کہاں ممکن تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ اس نے معیز کے کندھے پر سر رکھا تھا اور اس کی فیلنگ اچھے سے سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی بھی یہی تو حالت تھی۔ اس نے یہاں رشتے نبھانا سیکھا تھا۔ انکل آنٹی نے اسے غیر ہو کر بھی بتایا تھا کہ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں پردیس میں اچھے لوگ ملتے ہیں اور ان کی زندگی سہل کر دیتے ہیں۔ میں بہت مس کروں گی یہاں کی ہر چیز کو۔ نیچے دیکھتے اس نے اداسی سے کہا تھا۔ میں بھی، مگر زندگی کسی ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے نا، کہ جگہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ایسے ہی رہے گی جیسے اب ہے، چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے تسلی دیتے بولا تھا۔ محیط ایسے کیوں ہوتا ہے؟ جو چیز ہمیں اپنوں سے ملنی چاہیے وہ ہمیں دوسروں سے ملتی ہے، لیکن پھر وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے، وہ بھی بہت جلدی۔ یہی تو اس زندگی کا نام ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی۔ یہاں ہر چیز وقتی ہوتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ وہ دائمی ہوتی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ہم انسان اس دنیا میں محبت تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر جس کی محبت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، ہم اس تک صرف اپنے برے وقت میں پہنچتے ہیں۔ جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں
اگر ہمیں اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھ لے، اپنا دوست، اپنی فیملی، تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اس کے گال سہلاتے اس نے مسکرا کر اپنی بات ختم کی تھی۔ کچھ آیا سمجھ؟ بالکل، اینڈ آئی تھنک اس چیز کی مجھے بہت ضرورت تھی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس نے آنکھیں موندی تھی۔ اب ریلیکس ہو اور اچھا اچھا سوچو۔ وہاں جا کر سب سے پہلے تمہارے بابا سے ملنا ہے، میں نے اسے کہتے اس نے خود بھی آنکھیں بند موندی تھی۔ ایک لمبی فلائٹ کے بعد بالآخر وہ وہاں تھے جہاں ان کا اصل تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ رگوں پہ میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس پڑا تھا، جیسے اس خوشبو کو سینے میں اتارا ہو۔ فائنلی دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے وہ مسکرائی تھی۔ چلے؟ موئیز نے اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی، جسے وہ فوراً سے تھام گئی۔ یہ ساتھ، یہ شخص اس کا سب کچھ تھا۔ وہ دونوں رات 10 بجے کے قریب ہوٹل پہنچے تھے۔ موئیز کا ارادہ تھا کل وہ اسے لے کر اس کے گھر جائے گا، جہاں وہ پوری کوشش کرے گا اس کے ڈیڈ کو منانے کی، مگر دل میں کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ نہیں مانے اور زو کو اس سے دور کر دیا تو اگر مگر میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، مگر اس دل کا کیا کرتا؟ آنے والے کل کی بے چینی تھی جو حد سے سوا تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے پاس سوئی زوبیا کو دیکھا تھا اور سختی سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ دل کی رفتار یکدم تیز ہوئی تھی۔ وہ اب اس قابل تو تھا کہ اس کے باپ کے سامنے جا کر اپنی بات رکھ سکتا تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی یہاں کی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ کال آنے پر ہی وہ یہاں آیا تھا، البتہ رہنے کے لیے اس نے اپنے دوست کو کہا تھا۔ سوچوں میں گم کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے گھڑی کو دیکھا، جس وقت 12 بجا رہی تھی۔ شٹ، میں اتنی دیر کیسے سو گیا؟ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا تھا، کیونکہ آج کل بہت تھک گئے تھے۔ گیلے بالوں کو تولیے میں قید کی اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ موئیز نے اس کی گردن میں منہ دے کر اس کی خوشبو کے اپنے اندر اتارا تھا۔ ایڈکٹ ہو رہا ہوں میں اس خوشبو کا۔ اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ موئیز اس کی بڑھتی جسارتوں پر کو ایک دم بوکلائی تھی اور اس کی کندھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ موئیز، اس نے ایک بار پھر اسے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے، اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا تھا اور پھر جیسے ہٹنا بھول گیا تھا۔ سہارے کے لیے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تبھی موئیز نے ہلکا سا جھک کر اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ I don't want to loves you، اس کے کان پر سرگوشی کرتے اس نے گاؤن کی روب کو کھول کر دور پھینکا۔ موش، اس کے پکارنے کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہیں کھونے سے۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تمہیں کھویا تو اب مزید جی نہیں سکوں گا، مر جاؤں گا میں۔ موئی، اس کی بات کر دوبیا نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اتنے نازک لمحے میں موت کی بات کیوں کر رہا تھا؟ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں اس دنیا سے لڑ لوں گی مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی تھوڑی چومتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس نے نرمی سے کہا تھا، مگر اس کے لہجے کی نمی نے زوبیا کو ساکت کیا تھا۔ تبھی اس نے اچانک اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کے لبوں کو اپنی نرم سی گرفت میں لے کر آزاد کیا تھا۔ میں تمہاری ہوں اور کوئی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے کہنے پر اس نے جھک کر اس کے چہرے کو ایک نقش کو لبوں سے چھوا تھا۔ اس کا ایک نقش چومتے اس نے اس کی شہرت پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی بےتابی، جنون، شدت نے زو کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی روح میں اترا تھا۔ ان کی محبت معتبر ہوئی تھی۔ اس نے خود سپردگی کے عالم میں خود کو اس شخص کے حوالے کیا تھا جس نے اسے کئی چیزیں سکھائی تھی، جس نے اسے محبت کے صحیح معنوں سے روشناس کروایا تھا۔ موئیز نے آگے بڑھ کر لائٹس آف کی تھی اور دونوں ہر بلینکٹ کور کرتا اس میں واپس سے گم ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی نے سیدھا ان کے چہروں پر چھوا تھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے سار میں سوئی اس پری کو دیکھا تھا اور اس کی نیند کے خیال سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے آگے کیا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سوئی ہوئی شہزادی، سونے کا ناٹک بند کرے اور اٹھے۔ شاباش، اس کے بالوں میں منہ دیتا وہ ہنس کر بولا تھا۔ اف، کیسے پتہ چلا میں جاگ رہی ہوں؟ اس نے منہ بنایا تھا، کیونکہ آپ مسکرائی تھی میڈم۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ شہ، منہ بنا کر اس نے اٹھنا چاہا، مگر موئیز نے واپس اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی کہیں نہیں جانا نا، منہ بنا کر کہتے اسے ٹائٹ سے ہاتھ کیا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ چھوٹے سے بچے لگ رہے ہو اب موئیز۔ اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے اس نے اپنے لب وہاں رکھے تھے۔ اس کے آپ کہنے پر وہ چونکا تھا، اسے غور سے دیکھا تھا۔
جس پر اس نے بے ساختہ نظریں چکائی تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ می لائک دس، اس کے مسلسل دیکھنے پر اس نے جھنجھلا کر اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ اچھا لگا تم نے مجھے ایسے مخاطب کیا۔ نے ہلکے سے اس کی ناک دبائی تھی۔ میں جا رہی ہوں فریش ہونے، آپ بھی اٹھے، شاباش، ہمیں بابا کے پاس بھی جانا ہے۔ اسے کہتی وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ دور نہیں جانے دوں گا میں کبھی بھی تمہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تھی۔ موئز اس کا ہاتھ تھام کر باہر آیا تھا۔ اسے سر اٹھا کر اس گھر کو دیکھا تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر فوراً سے دروازہ کھولا تھا۔ بیبی آ جائیں۔ اری بخش گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہو؟ بیبی جی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا بابا کو؟ اسے پوچھتے ساتھ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ موئز بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ ماما، اس کی پکار پر لاؤنج میں بیٹھی زینت بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ زوبی میری بچی، یہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ میری بیٹی، میری بچی۔ اس کا ماتھا چومتے انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ کیسی ہیں آپ بابا، کیسے ہیں؟ علی بخش کیا بول رہا ہے؟ اس نے ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ زوب آرام سے۔ موئز کے روکنے پر اسے احساس ہوا تھا۔ یہ کون ہے زوبی؟ موئز کو دیکھ کر انہیں ایسا لگا جیسے اسے پہلے سے جانتی ہو۔ ماما یہ، وہ لمحے کو رکی تھی۔ ماما یہ موئز ہے، میرے شوہر۔ نے شادی کر لی زوبیا؟ اس کی ماں کو جھٹکا لگا تھا۔ آنٹی میں آپ کو سب بتاتا ہوں، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ آج کے ری ایکشن پر وہ جلدی سے بولا تھا، جس پر انہوں نے سر ہلا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر موئز اور زوبیا نے ان سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ شروع سے آخر تک سب ان کے گوشو گزار کیا تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، میری بیٹی کا خیال کرنے کے لیے۔ وہ دل سے موئز کی مشکور تھی۔ ماما بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آ جاؤ دونوں، میں لے کر چلتی ہوں۔ وہ کمرے میں ہی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، موئز آ جاؤ۔ اس سے موئز کو بلایا تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کتنا بدل گیا تھا گھر۔ اس گھر میں جو ہر وقت رونق رہتی تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ واقعی جب برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہی ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اسے افسوس ہوا تھا یہ تب اس کی وجہ سے ہوا ہے، مگر زینت بیگم نے اسے بتایا کہ یہ سب ان کے الیکشن ہارنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے اپنے باپ کے لیے افسوس ہوا تھا۔ وہ ساری زندگی پیسے شہرت کے پیچھے بھاگے تھے، مگر سب ان سے چھین گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ سنیں دیکھے کون آیا ہے؟ زینت بیگم کی پکار پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ زوبی! ان کے ہونٹوں سے اس کا نام سرگوشی میں ادا ہوا تھا۔ بابا! وہ جذباتی ہوتی ان کی طرح پڑی اور ان کے سینے سے لگی تھی۔ بابا آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دے بابا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میری وجہ سے آپ کا اتنا نقصان ہوا بابا۔ ان کے سینے سے لگی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے لگا اب اس کا باپ اسے دھتکار دے گا، گھر سے نکال دے گا، مگر یہاں تو سب الٹ تھا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو جائز حقوق سے محروم رکھا۔ میں کیسے ایسا کر سکتا تھا؟ مجھے اسی چیز کی سزا ملی ہے، مجھے میرے لالچ کی سزا ملی ہے۔ مجھے موئز نے سب بتایا، میں مطمئن ہوں اس سے۔ واجد صاحب کی بات پر اس نے چونک کر موئز کو دیکھا تھا۔ تمہاری بات کب ہوئی بابا سے موئز؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ کل مجھے کال کر کے موئز نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ تمہارا کوئی خواب پورا نہیں کر سکا۔ ایسے مت کہیں، میری بھی غلطی ہے۔ اتنا بڑا قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھو کتنے لوگوں کے اصل چہرے میرے سامنے آ گئے۔ میں بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں۔ ان کے لہجے کی نمی محسوس کرتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میرا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں، سب برباد ہو گیا۔ ایسا نہ بولے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں گے واپس سے سب ٹھیک کر دوں گی۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولی تھی۔ علی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ بھی چھوٹا ہے، کہاں وہ سنبھال سکتا ہے اتنا بڑا کاروبار۔ میرا کاروبار ڈوب رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا بابا، میں اور زوبیا مل کر تب ٹھیک کر دیں گے۔ موئز ان کے پاس بیٹھ کر بولا تھا۔ مجھے یقین ہے تم دونوں پر۔ موئز تم پریشان نہ ہونا بیٹا، تمہیں تمہارا حق لازمی مل کر رہے گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ عزم سے بولے تھے۔ اپیا! علی کی آواز پر وہ چونک کر مڑی جو بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اپیا آپ کب آئی؟ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگا تھا۔ ان دونوں کو یوں پیار کرتے دیکھ موئز مسکرایا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ
جنہیں یہ رشتے نصیب ہوتے ہیں۔ علی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ تمہارے بہنوئی ہیں، اب زیادہ سوال نہیں، اب باتیں سب بتاؤں گی، چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ زینت بیگم نے اسے ٹوکا تھا اور انہیں لے کر آگے بڑھی تھی۔ مجھے نہیں لگا تھا یہ سب اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے اس نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ کافی کا سپ لیتے موئز نے فائل کو دیکھا تھا۔ وہ علی سے آفس کی ساری فائلز لے رہا تھا، اب بیٹھ کر وہ دونوں اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ویسے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ بابا سے بات کر چکے ہو تم؟ اور نمبر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ فائل اٹھا کر گود میں رکھ کے اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ یہ سرپرائز تھا تمہارے لیے، کیونکہ مجھے لگا تھا کہیں تمہیں کوئی ٹیپیکل ٹائپ فیس نہ کرنا پڑے، مگر یہاں تب میری توقع سے الگ تھا۔ انکل کو اپنی غلطی کا احساس تھا، جن پر انہوں نے ٹرسٹ کیا وہ انہیں چھوڑ گئے، اور جن کو کچھ نہ سمجھا وہ ان کے لیے ابھی تک کر رہے ہیں۔ علی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، مگر اب ہمیں اپنی تعلیم اور جو چیزیں ہم نے سیکھی ہے اس سے تمہارے بابا کے بزنس کو اور زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس نے مسکرا کر کہتے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ اب یہ وقت تھا خود کو ثابت کرنے کا، بتانے کا کہ وہ لڑکی ہو کر بھی سب کچھ کر سکتی ہے، وہ اپنے بابا کا سہارا بن سکتی ہے، وہ بزنس سنبھال سکتی ہے۔ کل ہم علی کے ساتھ شو روم جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیپ ٹاپ کے مزید ڈیٹیلز لیتے اس نے زوبیو کو کہا تھا، اوکے دین، اب وقت ہے موئز خود کو ثابت کرنے کا، بالکل میری جان۔ اس کی جوش و خروش کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اگلے دن واجد صاحب سے مل کر وہ دونوں آفس آئے تھے۔ واجد صاحب کے بھائیوں نے ان کی بیماریوں کا فائدہ اٹھایا تھا اور ان کے بھروسے کا بھی۔ وہ سمجھ نہیں سکے تھے مگر بزنس کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ سوائے چند وفاداروں کے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سہیل انکل کیا صورتحال ہے؟ اکاؤنٹس کی فائل چیک کرتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اس پر سہیل صاحب نے انہیں بریف کیا تھا، سب سے پہلے ہمیں واپس سے اپنی کوالٹی اچھی کرنی ہے اور کچھ پروموشن وغیرہ بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ قالین سے ہٹ کر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ معیز کی بات پر زوبیہ نے معیز کو دیکھا تھا۔ کچھ ہٹ کر مطلب؟ کچھ ایسا جو لوگوں کی توجہ کھینچے۔ سب سے پہلے ویئرنگ شال اور ایسے ہی چھوٹے موٹے کرافٹ ہم انہیں آن لائن پروموٹ کر سکتے ہیں، ان کی سیل ہمارے اگلے سٹیپ میں بہت مدد دے گی۔ میں ایگری کرتا ہوں۔ معیز بھائی سے آج کل ویسے بھی لوگ ہاتھوں کی بنی چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ بالکل، معیز کی رائے سے ان سب نے ہی اتفاق کیا تھا۔ سہیل انکل میٹنگ ارینج کروائیں یہاں کے ورکرز سے بھی اور ورک شاپ میں کام کرنے والے ورکرز سے بھی۔ اوکے بیٹا، علی بابا کو ویڈیو کال کرو تاکہ وہ ہمیں اچھے سے بتا سکے۔ اوکے اپیا۔ اس کے کہنے پر علی باہر بڑھا تھا۔ سٹریس مت لو زو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے پریشان دیکھ کر معیز نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ تم سب لوگ ساتھ ہو تو مجھے یقین ہے ہم مل کر سب ٹھیک کر لیں گے۔ بالکل۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ لوگ ورک جاب آئے تھے۔ لوگ گو کے کم تھے مگر سبھی محنتی تھی۔ کہتے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی محبت، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یہاں خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، جس کے لیے آپ لوگوں کی مدد درکار ہے۔ معیز نے ان کے آگے اپنی بات رکھی تھی، اور پھر ایک لمبی میٹنگ کے بعد ان کا کام شروع ہوا تھا۔ والد صاحب کو ویڈیو کال کے ذریعے وہ ہر چیز میں آگے رکھتے تھے۔ پہلا برانڈ تیار تھا اور اب اس کی پبلسٹی کے لیے ماڈل کے طور پر علی اور معیز نے کام کیا تھا۔ ان کا پہلا برانڈ میل ویئر تھا۔ انہوں نے اپنے ماڈل کے طور پر شیا جیکسن اور جنشنگ وغیرہ کی بھی مدد لی تھی، اور انہیں کچھ آؤٹ فٹ بچھوائے تھے جہاں سے ان لوگوں نے کافی سے زیادہ پکچرز انہیں سینڈ کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اپنے اکاؤنٹ پر اس کی پروموشن بھی کی تھی۔ ہینڈ میڈ ویئرنگز دیکھ سب بھی متاثر تھے۔ آن لائن سیل سے انہیں ایک فائدہ بھی ہوا تھا، اور کافی سارے لوگوں نے ان چیزوں کے لیے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا فائلز میں گم تھا جب اچانک وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ کیا ہوا میاں جی، آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے کو نیچے جھکاتے اس نے اپنے لب آہستہ سے اس کے لب پر رکھے تھے۔ ہماری یہ مجال کہ اپنی جان کو اگنور کریں؟ اس کے ماتھے پر پیار کرتے اس نے مسکرا کر کہتے فائل سائڈ پر کی تھی۔ تھینک یو مویز فار ایوری تھنگ۔ اس کے سینے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا، اور بابا کا آفس دیکھنا، اپنی جاب دیکھنا، آئی نو اٹ ٹو مچ ڈیفیکلٹ۔ اس کے گال سے چہرہ مس کرتے اس نے محبت پاش نظروں سے اپنے شریک زندگی کو دیکھا تھا۔ یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میرا فرض ہے، اور اچھا ہے نا، اس سے مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بھی ہے جانا۔ اس نے ہاتھ سے دل بنا پر اس کو دیا تھا، جس پر وہ بے اختیار ہنس دیا اور اسی لیے بیڈ پر لیٹا تھا، خود اس پر چکا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تم۔ اب مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، بس چاہتا ہوں ماں اور بابا کو انصاف ملے۔
ورنہ مزید کسی چیز کی آرزو نہیں۔ میرے اللہ نے بہترین سے نواز دیا ہے مجھے۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سوار تھا، وہ خلوص سے دل سے بولا تھا، اور ماما بابا کو بھی انصاف ملے گا اور تمہیں تمہارا حق بھی۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی بال بکھیرتے اس نے معیز کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے خود سے مزید قریب کیا تھا۔ برانڈ نے جیسے آن لائن مارکیٹ میں آگ لگا دی تھی۔ ان کی کامیابی پر سب آنکھیں پھٹی تھی۔ وہی خرم صاحب پر آمد کی خبر بم بن کر گری تھی۔ واجد صاحب کو وہ بہت پہلے سے جانتے تھے اور ان کی بربادی میں ان کا حصہ بھی شامل تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ کیوں ایسے ٹہل رہے ہیں؟ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے رقیہ بیگم نے اسے سوال کیا تھا۔ وہ واپس آ گیا رقیہ، اور پوری تیاری کے ساتھ مضبوط ہو کر آیا ہے۔ من کی بات پر بیڈ شیٹ ٹھیک کرتی رقیہ بیگم کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اچانک کتنے ٹائم بعد وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے کہا تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں غلط تھا، وہ آ گیا اور نہ صرف آیا ہے بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے ہمارے سرکل میں دھوم مچا دی ہے۔ واجد صاحب کے بزنس کے ساتھ وہ اپنا کام بھی شروع کر چکے ہیں، یعنی اب وہ ہم پر وار کرے گا۔ بولتے ہوئے رقیہ بیگم سر پکڑتے بیٹھی تھی۔ اب کیا کریں گے خرم صاحب؟ اگر وہ آ گیا تو کچھ کرے، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نکل جائے گا کیا؟ نکل گیا ہے امی، یہ دیکھیں کورٹ سے نوٹس آیا ہے۔ شائستہ کی بات پر خرم صاحب پہلے چونکے، پھر اچانک تیزی سے اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے نوٹ چھینا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا نوٹس میں؟ جیسے جیسے وہ نوٹ پڑھتے گئے ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی چلی گئی۔ اس کی بیوی اور اسی کیس دائر کیا ہے، نہ صرف پراپرٹی کے لیے بلکہ اپنے ماں باپ کے مرڈر کیس کے لیے بھی۔ یہ بولتے ہی ان کا لہجہ کانپا تھا، کیونکہ یہ وہ راز تھا جو سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیسے انہوں نے گاڑی کے بریک فیل کروا کر ان میاں بیوی کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ گاڑی تباہ ہو گئی تھی بری طرح سے، کوئی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ بیبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خرم؟ آخری بات پر اس کا لہجہ کپ کپایا تھا۔ شائستہ تم جاؤ اور اپنے وکیل صاحب کا نمبر لا کر دو مجھے۔ جی بابا۔ اپنے دل میں اٹھتے سوالوں کو دباتے ہوئے اپنے باپ کی پریشانی دیکھ کر وہاں سے آئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنا بڑا الزام؟ وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر آیا ہے رقیہ۔ اس نے پولیس سے نہیں ڈائریکٹ عدالت سے رجوع کیا ہے۔ مجھے اب یہ سوچنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ جیسے پتہ چلے گا آپ کو اس کا کیا مقصد ہے، یہ تو اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ اب اس سے بات ہوگی اور اب آمنے سامنے ہوگی۔ خیال سے خرم کچھ ایسا مت کریے گا جو مصیبت کھڑی کر دے۔ ان کے لہجے اور چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ دیکھ کر رقیہ بیگم کو خطرہ محسوس ہوا تھا۔ بے فکر رہو، اب جو ہوگا سب ٹھیک ہی ہوگا۔ انہیں بولتے وہ باہر کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اسے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر زوبیہ نے پوچھا تھا، جو اب ہاتھ میں موجود پیپرز کو رول کر رہا تھا۔ مویش کیا ہوا ہے؟ خرم انکل کی طرف سے نوٹس ملا ہے کہ ان کے وکیل کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ اس کی بات پہ پرجوش ہو کر بولی تھی۔ موئس واٹس اپ یار؟ اس کا لٹکا منہ دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ پریشان ہے، اندرونی خرشار سے وہ پریشان ہے۔ جبھی کچھ سوچ کر وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ اس سے چونک کر ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر واپس پہلے والی پوزیشن میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یہیں بیٹھا رہتا اگر چوڑیوں کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑتی۔ اسے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو جیسے نظریں پلٹنا بھول گیا۔ ڈیپ ریڈ ساڑی میں وہ ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر ڈالے اس کا امتحان لینے آئی تھی۔ وہ بے خود سا اس بے داغ حسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے امجان وہ کھلکھلاتی اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھے موئز، میں ایسے جاؤں گی اپنے سسرال؟ ساڑی کا پلو لہراتے وہ ہنسی تھی اور پھر ماتھے پر بندی لگائے۔ میں نے خوب ظلم ڈھانے ان پر۔ اے لڑکی، میرے موئی سے شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ آنکھیں بڑی بڑی کی اس نے آئینے میں اپنے عکس کو مخاطب کیا۔ بڑی بہو، وہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دے۔ اس نے اب بیچاری لڑکی کی نقل اتاری اور اپنی ایکٹنگ پر خود ہی ہنس پڑی۔ چلو نکلی ساسو، میرے لیے کھانا گرم کرو۔ انگلی کے اشارے سے غائبانہ ساس کو مخاطب کرتی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اچھا، اور پھر ساس منع کرتی تو؟ موئز نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے فرصت سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ پھر تھوڑی پر انگلی رکھتے اس نے پرسوچ انداز میں آسمان کی طرف دیکھا، پھر شرارت سے مسکرائی۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ساسو سارا کام کرے، بہو رانی کھائے ملائی۔ گول گول گھومتے اس نے پرانے زمانے کا گانا گنگنایا۔ اس کی ادائیں کا انداز موئز کا کہا بے ساختہ تھا۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا اور ڈھونڈتے وجود کی کمر کے گرد بازو خائل کرتے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے یوں پاس آنے پر زوبی نے مسکرا کر اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے اور اس کی ناک سے ناک ملائی تھی۔ کیوں ہو تم اتنی پیاری؟ اس کے بکھرے بال سنوارتے موئز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ کھل کر مسکرائی تھی، کیونکہ میری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھتے اس نے اچک کر موئز کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں کسی سے اظہار عشرت کروں گی، مگر آج میں وہ لمحے کو رکی اور نسیں اٹھا کر اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ میرا دل کرتا ہے اس پوری دنیا کی خوشیاں آپ کے قدموں میں ہوں اور میں ان زندگی میں بہت خاص ہوں جسے آپ اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھے۔ مجھے روز سواریں بگاڑیں، میں کبھی خود سے الگ نہ کرے۔ اس کے گال سے گال مس کرتے اس نے ہلکے سے اس کے گالوں کو چھوا۔ میں اپنی زندگی آپ پر وار دوں اور بدلے میں صرف آپ کی مدد کی طلبگار رہوں۔ موئز، کیا آپ مجھے اپنی زندگی کا سب سے خاص حصہ بنا کر رکھیں گے؟ اس کے چہرے کو تھامے اس نے امید سے ان چمکتی آنکھوں میں جھانکا تھا جو ایک انکہی اور خوبصورت داستان بسائے ہوئے تھے۔ موئز کی زندگی ہی تم ہو، موئز کا دل، دماغ، روح سب موئز کی ذوق کی ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے جذب سے کہا اور اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر لا کر لٹایا۔ میری زندگی کی روشنی ہو تم، ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہا۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے جھک کر اس کی ناک سے ناک ملائی۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جلتا تھا۔ موئز اپنی کمر پر اس کی سرکتی انگلیاں اس کے رگوں پہ پر ہمیں عجیب سا شروع احساس پیدا کر رہی تھی۔ اپنی گردن پر اس کی شیب کی چبھن محسوس کرتے اس نے تختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اس کی مزاحمت پر اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں میچے گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ آنکھیں کھولو زو، اس کی کان کی لوک لبوں میں دباتے اس نے محبت سے پکارا تھا۔ اس کی پکار پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کہ آنکھوں میں محبت خمار دیکھ کر اس نے نیزے جھکائی تھی۔ یوں کر کے ایسے ستم ڈھایا کرو مجھ پر، بندہ بشر ہوں، رہ جاتا ہوں۔ اس کے نازک لبوں کو دیکھتے اس نے سرگوشی کی تھی، پھر پوری شدت اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کی شدت پر وہ ایک دم بوکھلائی، مگر موئز نے اس کی کمر سہراتے سے ریلیکس کیا اور آہستہ سے شرٹ اس کے کندھے سے سرکاتے وہاں اپنے لب رکھے۔ اس کی شہرت پر ہونٹ رکھتے وہ آہستہ سے خود نے سمیٹ کیا۔ حملے منی خیز خاموشی چھائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک کے چہرے پر سخت قسم کا اضطراب تھا تو وہیں دوسرے کے چہرے پر بے تحاشا سکون۔ کیوں آئے ہو اور اس کیس کا کیا مطلب ہے؟ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے خرمسار نے بات کا آغاز کیا تھا۔ موئز نے ایک تعجب بری نظر ان پر ڈالی کہ وہ نظر چرا گئے۔ یہ بات شاید میرے وکیل نے آپ کو کھل کر بتا دی ہوگی، لیکن اگر آپ کی سمجھ پہ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یعنی بابا کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث اب شادی شدہ ہوں تو وصیت کے مطابق آپ مجھے میرا حق واپس کر دیں۔ موئز، یہ بات تم ہمیں آ کر بھی بولتے، ہم منع تھوڑی نہ کرتے۔ رقیہ بیگم کے شیریں لہجے پر پاس بیٹھی زوبیہ نے داد دیتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ بالکل، مگر کیا ہے نا، آپ کے ہسبینڈ پر ابھی بہت سے اور بھی حساب باقی ہیں جو عدالت کے تھرو ہی حل ہو سکتے ہیں۔ جتنی جلدی آپ موئز کا حق انہیں دیں گے اتنی ہی کم آزمائش اور مشکلات ہوں گی آپ کے لیے۔ موئز بیٹا، ایسے ہم کہاں جائیں گے؟ تمہارے انکل نے تو اپنی ساری زندگی اس کاروبار کو دے دی ہے۔ آپ اس کی فکر مت کریں میڈم، میرے کلائنٹ آپ کو آپ کا حصہ بھی دے دیں گے۔ وکیل کے کہنے پر کب سے چپ بیٹھے خرم صاحب نے ایک چپتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اور کوئی بات جو آپ کو کرنی ہو؟ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے سوال کیا تھا۔ جواب نہ ملنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کی تقلید میں زوبیہ اور وکیل صاحب بھی اٹھے تھے۔ جائیداد کے حوالے سے آپ کو گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے ماں باپ کا قتل آپ پر معاف نہیں کروں گا۔ میں تیار رہیے گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے جیسے ہی باہر نکل کر آئے، اس سے پہلے خرم صاحب جو کچھ کرنے کا موقع ملتا پولیس نے آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود ان کا کوئی داؤ چل نہیں سکا۔ ایک کیس کھلا تو پے در پہ کئی کیس کھلتے چلے گئے۔ کچھ چھٹے سامنے آنے پر خرم صاحب پر زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ چند سماعتوں میں ہی فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا، کیونکہ وہ اب کمزور نہیں تھی، ان کے پاس طاقت تھی، سپورٹ تھی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اسے خوش دیکھ زوبیہ خوش تھی کہ ان کی زندگی تھی جس میں انہوں نے کئی چیزیں برداشت کی تھی، مگر اب وقت ان کے ہاتھ میں تھا، ہر چیز ان کے حق میں تھی۔ اس کا سب کچھ اسے واپس مل گیا تھا، مگر خرم صاحب کے جیل میں جانے کے بعد وہ رقیہ اور شائستہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان دونوں کو ایک گھر دلایا تھا تاکہ ساری زندگی وہ سکون سے گزار سکے۔ ان کے لیے مہینے کا خرچہ ہر چیز ان دونوں نے مہیا کی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ان کے رویے پر وہ دونوں جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ واجد صاحب نے واپس اپنی سیٹ سنبھالی تھی، مگر اب ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی جو ہر قدم پر ان کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ دنیا بیٹوں کی دعائیں کرتی ہیں،
بیٹیوں کو دھتکارتی ہیں مگر ہمیشہ برے وقت میں بیٹی ہی کام آتی ہے۔ انہوں نے اپنے رویے پر شرمندہ تھے۔ وہ بیٹیاں تھیں، وہ کب اپنے باپ کا جھکا سر برداشت کر سکتی تھی۔ ان کو واپس سے جگہ سنبھالتے دیکھ ان کے بھائی ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا، مگر اب وہ اپنے بچوں کا حق کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ سب ایک بار پھر پہلے جیسا ہو گیا تھا اور آخر میں سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، بس تھوڑا صبر اور انتظار۔ وہ ٹیرس پر کھڑی گزرے ماہ و سال کو سوچنے میں گم تھی جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے اسے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا تھا۔ دور افق پر موجود چاند نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ختم شد۔